رات کی خاموشی اس بڑے سے گھر پر ایسے اتری ہوئی تھی جیسے سب آوازیں سمیٹ کر کہیں چھپا دی گئی ہوں۔ دیوار پر لگی گھڑی کی ٹک ٹک واضح سنائی دے رہی تھی۔ 2:04 ہو چکے تھے۔ کچن کے سامنے جلتی پیلی بتی کے نیچے انمول جھکی کھڑی تھی، ہاتھ ٹھنڈے پانی میں ڈوبے ہوئے تھے۔ برتنوں کی کھنک اس سناٹے میں عجیب سی چبھتی ہوئی لگ رہی تھی۔ انگلیوں کی پوڑوں میں جلن تھی، خاص طور پر دایاں ہاتھ، وہی ہاتھ جو پرسوں گرم پانی سے جل گیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ اس کا کام نہیں ہے، لیکن وہ کبھی نہ نہیں کہہ پاتی تھی۔ جس نے بھی جو کہا خاموشی سے مان لینا اس کا فرض تھا۔ شاید اسی خاموشی کو لوگ اس کی رضامندی سمجھ بیٹھے تھے۔ وہ اپنے خیالوں میں گم تھی کہ اچانک اسے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا تھا۔ قدموں کی آہٹ نہیں تھی، بس فضا بدلی بدلی سی محسوس ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھ ایک لمحے کو رک گئے تھے، دل زور سے دھڑکا تھا۔ اس نے گھبرا کر پلٹ کر دیکھا، سامنے کوئی اور نہیں سلطان خان کھڑا تھا، خاندان کا پہلا وارث اور گاؤں کا سردار۔ اسے دیکھتے انمول کے ہاتھ کانپ گئے۔ اس نے فوراً سر پر رکھا دوپٹہ درست کیا، جیسے خود کو سمیٹنا چاہتی ہو، اور نظریں جھکا لی تھیں۔ سلطان اسے دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے بولا، رات کے 3 بج رہے ہیں اور تم اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو؟ 1000 مرتبہ تمہیں میں نے بولا ہے اپنا کام زیادہ سے زیادہ رات 10 بجے تک ختم کیا کرو اور اپنے سرونٹ کوارٹر میں چلی جایا کرو، لیکن تمہیں میری بات سمجھ نہیں آتی۔ حویلی میں کتنے مرد رہتے ہیں؟ اس پہر کچن میں تم کیا کر رہی ہو؟ تمہارے اندر عقل شعور نہیں ہے؟ تمہارے گھر والوں نے تمہیں عقل نہیں دی کہ اس وقت کسی بھی گھر میں ملازمین کو کام نہیں کرنا چاہیے، خاص کر کم عمر لڑکیوں کو؟ انہیں اپنی حفاظت کرنی چاہیے۔ سلطان خان کی آواز میں نرمی نہیں تھی، ایک سرد من تھا جو اگلے شخص کی روح جھنجھوڑ تھے۔ انمول نے سر جھکا لیا تھا، اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا وہ بات کس طرح سنبھالے۔ خوف کے مارے اس کی جان نکل رہی تھی۔ چند لمحے تک وہ خاموش رہی تھی اور پھر سہمی ہوئے انداز میں بولی، دراصل صاحب جی، بینش خالہ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ان کی جگہ مجھے برتن دھونے کو کہا گیا ہے۔ اگر ان کی طبیعت ٹھیک ہوتی میں کبھی بھی یہاں پر کام نہیں کرتی۔ بینش خالہ ان چیزوں کا بہت خیال رکھتی ہیں، مجھ سے زیادہ میری فکر کرتی ہیں۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر بولا، پھر بھی یہ تمہارا کام نہیں ہے۔ جو ملازمہ ایکسٹرا کام کے لیے رکھی گئی ہے یہ کام اسی کا ہے، تم کیوں کر رہی ہو؟ کچھ زیادہ ہی ہمدردی کا بھوت سوار ہو چکا ہے یا پھر کام کرنے کی بہت آگ لگی ہوئی ہے؟ اس کی زبان الفاظ نہیں انگارے اگلتی تھی۔ انمول نے ہلکی سی سانس لی اور اسے دیکھتے ہوئے بولا، تبسم کا دل نہیں چاہ رہا تھا صاحب جی، اور برتن بھی زیادہ تھے، وہ ابھی چھوٹی ہے اس لیے۔ بس کرو، اس نے درمیان میں بات کاٹ دی، تم نے یہاں سب ملازمین کا ٹھیکہ نہیں لیا ہوا، اور تم ان کی ماں نہیں لگی ہوئی کہ وہ چھوٹی ہے یا بڑی ہے۔ تم بھی یہاں پر کام کرتی ہو اور وہ بھی یہاں کام کے پیسے لیتی ہیں۔ انمول نے ہمت کر کے پوچھا، صاحب جی آپ کو کچھ چاہیے تھا؟ وہ بات کو ختم کر دینا چاہتی تھی، لیکن جانتی نہیں تھی سامنے کھڑا شخص کتنا ڈھیٹ ہے۔ اگر کوئی بات اس کے دماغ پر لگ جائے اس کی تہہ تک پہنچے بغیر وہ نہیں رہتا تھا۔ سلطان خان کی نظریں اس کے ہاتھوں پر جا ٹھہری۔ تمہارا ہاتھ جو پرسوں جل گیا تھا وہ اب کیسا ہے؟ انمول چونکی، اس نے لاشعوری طور پر جلایا ہوا ہاتھ دوپٹے کے پیچھے چھپا لیا۔ اسے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ اب تک اس کی تکلیف یاد رکھے گا۔ وہ سہمی ہوئی بولی، ٹھیک ہے صاحب جی، پہلے سے کافی بہتر ہو گیا۔ وہ ایک قدم آگے بڑھا، اگلے ہی لمحے اس نے انمول کا ہاتھ تھام لیا۔ گرفت سخت تھی، اچانک اور بے خبر۔ اس کے لمس پر اس نے بے اختیار اس کا خوبصورت چہرہ دیکھا تھا۔ دونوں کی آنکھوں کا تصادم کافی گہرا تھا۔ وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا، دکھاؤ مجھے۔ تمہیں میں نے منع کیا تھا 1 ہفتہ پانی کا کام نہیں کرنا، مگر اس کے باوجود تم پانی میں ہی گھسی ہوئی ہو، اور اتنا گھبرا کس بات کے لیے رہی ہو؟ کھا نہیں جاؤں گا میں تمہیں، دکھاؤ طریقے سے کھڑے ہو کر۔ انمول کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، وہ گھبرا گئی تھی۔ اس نے آہستہ سے ہاتھ کھینچنا چاہا مگر گرفت اور مضبوط ہو گئی تھی۔ سلطان خان نے دوپٹہ ہٹا کر ہاتھ دیکھا، جلن ابھی تک واضح تھی، سرخ نشان، جگہ جگہ چھالے، اس کی آنکھیں تنگ ہو گئی تھیں۔ زخم خراب کرنا ہے تم نے، پانی میں ہاتھ ڈال رکھا ہے،
لگاؤں تمہیں 2 تھپڑ؟ کیا کہا تھا میں نے پرسوں؟ اس چیز کا خیال رکھنا، پانی میں اگر ہاتھ جائے گا زخم مزید خراب ہو جائے گا۔ کام چوری کرنے کے بہانے تلاش کر رہی ہو نا؟ اچھی طرح زخم کو خراب کر لیتی ہو۔ مالک چھٹی دے دیں گے، تنخواہ پوری ملے گی اور آرام مل جائے گا۔ یہی ارادہ ہے نا تمہارا؟ تم جیسے ملازمین کو 2 تھپڑ لگانے چاہیے، تب جا کر اپنے زخم کی پرواہ ہوگی۔ انمول کی آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی، آواز کانپ گئی تھی۔ صاحب جی، منع نہیں کر سکتی تھی۔ تبسم، یہ کوئی بہانہ نہیں ہے، وہ آنکھیں دکھاتے ہوئے بولا۔ منظر جھکا ہے، بولی، کوئی بات نہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا، اور ہم جیسے غریب لوگوں کا یہی کام ہوتا ہے، تکلیف بڑھ جائے یا تکلیف گھٹ جائے، ہمیں کام کرنا ہوتا ہے، یہی ہماری نوکری کا حصہ ہے۔ آپ پریشان نہ ہوں۔ اس کی بات سن کر اسے مزید طیش آیا تھا۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا، خاموش رہو، تم سے کسی نے پوچھا نہیں ہے تمہاری کیا ذمہ داری ہے اور کیا نہیں؟ جتنی عمر ہے اس حساب سے بات کیا کرو، اور اب چلو، میرے کمرے میں مرہم لگا دیتا ہوں۔ انمول کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ نہیں صاحب جی، میں صبح لگا لوں گی۔ وہ کافی گھبرا چکی تھی، جانتی تھی کہ اگر کسی نے اس پہر اسے اس کے کمرے میں دیکھ لیا، نہ جانے کیا سوچا جائے گا۔ وہ ایک لمحے کو رکا، پھر سخت لہجے میں بولا، جتنا بولا ہے اتنا سنو۔ وہ مڑا اور آگے بڑھ گیا تھا۔ انمول وہیں کھڑی رہ گئی تھی، دل میں عجیب سا خوف اتر آیا تھا۔ اس بہر ایک مرد کے کمرے میں جانا وہ نہیں چاہتی تھی، مگر وہ مالک تھا اور وہ صرف ایک ملازمہ۔ انکار کرنے کی ہمت اس میں کبھی تھی ہی نہیں، اور نہ کر سکتی تھی۔ اس نے کپکپاتے قدموں سے نل بند کیا، دوپٹہ درست کیا اور نظریں جھکائے سلطان خان کے پیچھے چلتی تھی، اور اس کے قدموں کی آواز اب اسے اپنے دل کی دھڑکن سے زیادہ سنائی دے رہی تھی۔ کمرے کی مدھم روشنی آنکھوں کو چبھ رہی تھی۔ بھاری پردے آدھے گرے ہوئے تھے، باہر کے لان کی لائٹس کا دھندلا سقف شیشوں پر کانپ رہا تھا۔ انمول ہچکچاتے قدموں سے اندر داخل ہوئی۔ اس کے دل کی دھڑکن اتنی تیز تھی کہ اسے لگ رہا تھا کمرے کی خاموشی میں سب سن رہے ہوں گے۔ دروازہ بند ہونے کی مدھم آواز نے اس کے اندر کا خوف اور گہرا کر دیا تھا۔ سلطان خان سائڈ ڈرا کے پاس کھڑا تھا۔ اس نے مرہم باکس کھولا، روئی اور مرہم نکالتے ہوئے بنا پیچھے دیکھے بولا، دروازے کے پاس کیوں کھڑی ہو، ادھر آؤ۔ انمول نے ہمت جمع کی اور اسے دیکھتے ہوئے بولی، صاحب جی، رہنے دیں، مرہم لگانے کی ضرورت نہیں ہے، زخم خود ہی ٹھیک ہو جائے گا، آپ بلا وجہ پریشان ہو رہے ہیں، اتنی بڑی کوئی بات نہیں ہے۔ اس کی بات سن کر وہ پلٹا، آنکھوں میں ناگواری کی ہلکی سی جھلک تھی۔ مجھے مت سکھاؤ انمول، ادھر آؤ، سنائی نہیں دیتا؟ 1000 مرتبہ تمہیں میں نے پیار سے سمجھا ہے، مجھے بلا وجہ کی بحث کرنا پسند نہیں ہے، لیکن سنتی ہی نہیں ہو تم۔ وہ سہمی سہمی چند قدم آگے بڑھی تھی، اس کا سر جھکا ہوا تھا، انگلیاں دوپٹے کے کنارے کو مروڑ رہی تھیں۔ سلطان خان نے اچانک اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اس لمس میں نرمی کم اور اختیار زیادہ تھا۔ اس نے روئی مرہم میں بھگوئی اور جلنے والے حصے پر لگانے لگا۔ انمول کے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا، آنکھوں میں آنسو تیر آئے۔ اس نے دھیمی آواز میں کہا، صاحب، یہ جو آپ کر رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس کا دل بہت گھبرا رہا تھا، دماغ میں طرح طرح کے وسوسے آ رہے تھے۔ اس کی نظر میں یہ سب ہونا ٹھیک نہیں تھا۔ وہ رکا نہیں، بس اسے دیکھتے ہوئے سخت لہجے میں بولا، خاموش رہو، حرکت نہیں کرو، ورنہ مزید جلن ہوگی۔ اس نے آنسو پوچھنے کی ناکام کوشش کی اور اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے نم لہجے میں بولی، بنش خالہ کہتی ہیں میرا اور آپ کا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ وہ کوئی چھوٹی بچی نہیں تھی، اس کی کم نوازی کا مطلب خوب سمجھ رہی تھی، اسی لیے اس کے دماغ سے بات نکال دینا چاہتی تھی جو وہ سوچ رہا تھا۔ اب اس نے ہاتھ چھوڑا اور اس کی طرف دیکھا۔ کیا باتیں کر رہی ہو، دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ اچانک اس کا انداز اجنبی ہو گیا تھا۔ انمول نے نظریں اٹھائیں، آنسو پلکوں پر ٹھہرے تھے۔ وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے لڑکتی ہوئی آواز میں بولی، مجھے معلوم ہے آپ مجھے پسند کرتے ہیں، مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں، لیکن میں ایک ملازمہ ہوں اور آپ اس خاندان کے پہلے بیٹے، گاؤں کے سردار، ہم دونوں کبھی ایک نہیں ہو سکتے۔ میرا اور آپ کا کوئی جوڑ نہیں ہے، اس لیے آپ یہ سب کرنا چھوڑ دیں۔ اگر کسی نے دیکھ لیا 100 طرح کی باتیں بنائی جائیں گی اور مجھے نوکری سے نکال دیا جائے گا۔ یہاں نوکری مجھے بہت مشکل سے ملی ہے، میں کسی بھی قیمت پر اپنی نوکری گنوانا نہیں چاہتی۔ چند لمحے کمرے میں خاموشی چھا گئی تھی، پھر سلطان خان کے ہونٹوں پر
تنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ کتنے سہانے خواب سجانے لگی ہو، اس نے ہنسی دبا کر کہا۔ مجھ میں اور تم میں زمین آسمان کا فرق ہے، میں تم سے کیوں شادی کرنے لگا؟ اس کی ٹون اچانک ہی تبدیل ہو گئی تھی۔ انمول کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا، وہ حیرت سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی تھی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے کا رویہ اور اب کی بات اس کے دماغ میں بالکل نہیں بیٹھی تھی۔ وہ بے رحمی سے مزید بولا، میں صرف ہمدردی کے ناطے تمہاری مدد کرتا ہوں، یہ بات اچھی طرح سمجھ لو۔ انمول کی آواز بھر آ گئی تھی، یہ سب جھوٹ ہے، آپ مجھے پسند کرتے ہیں، بس بولنے سے ڈرتے ہیں، لیکن یہ باتیں ٹھیک نہیں ہیں، آپ کو یہ سب سمجھنا ہوگا۔ نہ جانے آج اس میں کہاں سے طاقت آ گئی تھی جو وہ اس کے چہرے پر ہر بات بول رہی تھی۔ اچانک اس کا لہجہ بدل گیا تھا، آواز میں سختی، آنکھوں میں تحقیر۔ شکل دیکھی ہے اپنی؟ اس نے سرد لہجے میں کہا۔ جاؤ یہاں سے، بکواس کری ہو کھڑی ہو کر، آئندہ کے بعد میرے سامنے ایسی بات کرنے کی تم نے ہمت کی، میں تمہارا منہ توڑ دوں گا۔ میں تمہارا مالک ہوں اور تم غلام، اپنی حیثیت یاد رکھا کرو۔ اگر تم پر کرم نوازی کر رہا ہوں صرف اس لیے میں گاؤں کا سردار ہوں، لوگوں سے ہمدردی کرنا میرا فرض ہے، لیکن تمہاری باتیں سن کر آج سمجھ آ رہا ہے تم جیسے لوگوں کی مدد بھی نہیں کرنی چاہیے، دو کوڑی کے لوگ ہوتے ہو تم۔ انمول جیسے ساکت ہو گئی تھی، یہ اچانک بدلا ہوا انداز اس کے لیے ناقابل یقین تھا۔ وہ کچھ بول نہیں سکی، دل میں درد کی ایک لہر اٹھی تھی، مگر آنسو رو کر اس نے خاموشی سے پلٹنے کا ارادہ کیا تھا۔ جیسے وہ دروازے کی طرف بڑھی، قدم ٹھٹک گئے۔ دروازے کے پاس شبانہ بیگم کھڑی تھی۔ اسے اب سمجھ آیا تھا سلطان کے ٹون کا اچانک تبدیل ہو جانا۔ بڑی بیگم کو دیکھتے انمول کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی تھی، اس نے گھبرا کر سر جھکا لیا۔ شبانہ بیگم کی نظریں اس پر جم گئی تھیں، تیز بھڑکتی ہوئی، بہت سے دیکھتے ہوئے بولی، یہاں کیا کر رہی ہو اس وقت؟ تمہیں پچھلی دفعہ بھی میں نے سمجھایا تھا سلطان کے کام تم نہیں کرو گی، منہ کھول کر منع نہیں کر سکتی تھی؟ وہ کسی میل سٹاف ممبر کو جگا دیتا، اس کے کمرے میں اس بہر آنے کی تمہیں کیا ضرورت تھی؟ ان کی آواز میں سختی تھی، پھر ایک لمحے بعد وہ سرد لہجے میں بولی، جا اپنے کوارٹر میں، صبح تم سے بات کروں گی اور تمہارا دماغ درست کروں گی۔ بہت زیادہ تمہاری زبان چلنے لگی ہے، سردار کے سامنے کھڑی ہو کر الٹی باتیں کرتی ہو۔ تمہارا دماغ اگر صبح میں نے ٹھیک نہیں کیا، میرا نام شبانہ نہیں۔ انمول کے ہونٹ لرزے۔ جی بیگم صاحبہ، وہ ان کو بتانا چاہتی تھی وہ نہیں آئی بلکہ اسے بلایا گیا ہے، مگر ان کو اتنے جلال میں دیکھ کر وہ خاموش ہو گئی تھی۔ وہ ایک لمحہ بھی نہیں رکی تھی، نظریں جھکائے تیز قدموں سے کمرے سے نکل گئی تھی۔ راہداری کی ٹھنڈی ہوا نے اس کے چہرے کو چھوا، مگر دل کے اندر لگی آگ کم نہیں ہوئی تھی۔ اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے اور آنسو اب خاموشی سے بہہ رہے تھے، جیسے کسی کو دکھانے کا حق بھی اسے چھین گیا ہو۔ کمرے میں ایک بار پھر خاموشی اتر آئی تھی، مگر یہ خاموشی پہلے جیسی نہیں تھی۔ دروازہ بند ہونے کے بعد انمول کے قدموں کی آواز تو ختم ہو گئی تھی، مگر اس کی موجودگی کا اثر اب بھی فضا میں معلق تھا۔ سائڈ ٹیبل پر رکھا مرہم باکس کھلا پڑا تھا، روئی بے ترتیب، جیسے کسی الجھن کی نشانی ہو۔ شبانہ بیگم آہستہ مگر پروکار قدموں سے آگے بڑھی، ان کی آنکھوں میں غصہ تھا، تشویش بھی، اور کہیں نہ کہیں ماں ہونے کا خوف بھی۔ سلطان خان کی طرف دیکھے بغیر پلٹا اور واش روم کی طرف بڑھنے لگا، جیسے اس کی گفتگو سے بچ نکلنا چاہتا ہو۔ سلطان آواز میں حکم تھا، وہ رکا نہیں تھا۔ اگلے ہی لمحے شبانہ بیگم نے تیزی سے اس کا بازو تھام لیا، گرفت مضبوط تھی۔ وہ اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، یہ سب کیا چل رہا ہے؟ سلطان نے ناگواری سے سانس لی۔ امی، ابھی بات کرنے کا موڈ نہیں ہے، وہ بولی۔ موڈ کی بات نہیں ہے، بات عزت اور گھر کی ہے۔ وہ مجبوراً ان کی طرف متوجہ ہوا۔ شبانہ بیگم نے ایک ایک لفظ تول کر کہا، انمول بالکل ٹھیک بول رہی تھی، تمہاری کرم نوازیاں اس کے ساتھ کچھ زیادہ ہی ہو رہی ہیں۔ سلطان کے ماتھے پر بل پڑ گئے، وہ بولتی رہی، محض بینش خالہ ہی نہیں، پوری حویلی میں بات ہو رہی ہے، سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے اور اس لڑکی کے درمیان کچھ چل رہا ہے۔ پھر ایک لمحہ رک کر کہا، میں جواب سننا چاہتی ہوں۔ سلطان نے اس قدر تیکھے لہجے میں کہا، امی، آپ نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، میں نے ابھی اسی کمرے میں اسے ذلیل کیا ہے، جیسا آپ سب سوچ رہے ہیں ویسا کچھ نہیں ہے۔ شبانہ بیگم کے ہونٹوں پر کڑوی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ ہمیں بے وقوف مت بناؤ،
انہوں نے صاف کہا، ہم سب جانتے ہیں تمہارے دل میں کیا چل رہا ہے۔ سلطان ایک لمحہ خاموش رہا، پھر اچانک جیسے اس کے اندر کوئی بندھن ٹوٹ گیا ہو، اس نے سیدھا کھڑے ہو کر کہا، تو پھر ٹھیک ہے۔ شبانہ بیگم چونکی وہ ایک سانس میں بولتا چلا گیا تھا، کر لیتا ہوں انمول سے شادی۔ ہاں، یہی چاہتا ہوں میں، محبت کرتا ہوں اس سے، اب اور ڈرامہ نہیں کر سکتا۔ کمرے میں جیسے وقت رک گیا۔ ہوش میں آؤ۔ شبانہ بیگم کی آواز بلند ہو گئی تھی، تم جانتے بھی ہو تم کیا بول رہے ہو؟ تم اس گاؤں کے سردار ہو، اس خاندان کے پہلے وارث ہو، اور تم ایک نوکرانی سے شادی کرو گے؟ انہوں نے تڑپ کر کہا، تمہیں اپنے باپ کی عزت کا ذرا بھی خیال ہے؟ سلطان کے لہجے میں اب ضد نہیں تھی، عجیب سی تھکن تھی۔ ان کی عزت کا ہی خیال ہے امی، وہ قریب آ کر بولا، اسی لیے تو برسوں سے اپنی محبت دل میں دبائے بیٹھا ہوں۔ اس نے گہری سانس لی، لیکن ایک بات آپ ذہن میں بٹھا لیں، اگر میری زندگی میں انمول نہیں آئی تو میں کسی اور کو بھی شامل نہیں کروں گا۔ شبانہ بیگم کی آنکھیں پھیل گئیں۔ میں ساری زندگی اکیلے رہنا مجھے قبول ہے، لیکن میں شادی نہیں کروں گا، مجھے صرف انمول چاہیے۔ بہت ہو گیا یہ سب، اب صاف اور ستھری بات ہے۔ یہ کہہ کر وہ مڑا اور واش روم کی طرف بڑھ گیا تھا۔ دروازہ بند ہونے کی آواز کمرے میں گونج گئی تھی۔ شبانہ بیگم وہیں کھڑی رہ گئی تھی، ان کے ہاتھ میں بے اختیار سر کی طرف اٹھے۔ وہ آہستہ سے کرسی پر بیٹھ گئی۔ یا خدا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ان کے دل میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی تھی۔ انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ معاملہ بھی اتنا آسان نہیں رہا۔ یہ صرف ایک ملازمہ کی بات نہیں تھی، یہ ان کے بیٹے کی ضد، محبت اور پورے خاندان کی قسمت کا سوال بن چکا تھا۔ کافی دیر تک وہ وہیں بیٹھی رہی تھی اور پھر تھک ہار کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ رات قطرہ قطرہ کر کے پگھلتی جا رہی تھی۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا تھا۔ صبح کی مدھم روشنی سرونٹ کوارٹر کی چھوٹی سی کھڑکی سے اندر آ رہی تھی۔ بادلوں کی اوٹ میں چھپا سورج دن کو بھی اداس بنا رہا تھا۔ انمول بستر کے کنارے بیٹھی تھی، دونوں ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں گتھی ہوئی تھیں، آنکھیں خالی خالی جیسے ساری رات جاگتی رہی ہو۔ سلطان کے الفاظ بار بار اس کے ذہن میں گونج رہے تھے، کبھی طنز بن کر، کبھی تحقیر، اور کبھی وہ جملہ جو اس کے دل میں کانٹے کی طرح اٹک گیا تھا۔ وہ بھی انہی خیالوں میں گم تھی کہ دروازہ زور سے کھلا۔ انمول چونک کر سیدھی ہوئی۔ شبانہ بیگم اندر داخل ہوئی۔ ان کے چہرے پر غصہ صاف جھلک رہا تھا، آنکھوں میں سختی، ہونٹوں پر تناؤ۔ انمول نے گھبرا کر کھڑے ہونے کی کوشش کی تھی کہ ایک زوردار تھپڑ اس کے گال پر پڑا۔ آواز کمرے میں گونجی۔ وہ لڑکھڑا کر پیچھے ہوئی۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا تھا۔ ہاتھ بے اختیار گال پر جا ٹھہرا۔ بیگم صاحبہ، چپ! شبانہ بیگم کی آواز تیز تھی۔ زبان کھولنے کی تمہیں اجازت کس نے دی؟ انمول سہم کر سیدھی کھڑی ہو گئی۔ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مگر اس نے سر جھکا رکھا تھا۔ تمہاری اوقات کیا ہے؟ تمہیں اندازہ بھی ہے؟ شبانہ بیگم نے آگے بڑھ کر کہا، میرے سامنے کھڑے ہونے کی بھی تمہاری حیثیت نہیں ہے، اور تم میرے خاندان کی بہو بننے کے خواب سے جاری ہو۔ انمول نے روتے ہوئے سر ہلا۔ ایسا کچھ نہیں ہے بیگم صاحبہ، خدا کی قسم میں نے کبھی ایسا نہیں سوچا۔ جھوٹ! وہ تیکھے لہجے میں بولی، تم جیسی لڑکیاں اچھی طرح جانتی ہیں کیسے معصوم بن کے گھر برباد کیے جاتے ہیں۔ انمول کی آواز ٹوٹ رہی تھی۔ میں خود سلطان صاحب کی حرکتوں سے پریشان ہوں، میرے اس میں کوئی قصور نہیں ہے، میں نے کبھی… بس کرو! شبانہ بیگم نے اس سے بات مکمل نہیں کرنے دی تھی۔ اپنی حد میں رہنا سیکھو، تم ایک نوکرانی ہو اور نوکرانی رہو گی۔ وہ ایک قدم اور قریب آ گئی۔ زیادہ پر نکلنے لگے نا تو سیدھا نوکری سے نکال دوں گی، پھر دیکھنا کہاں جا کر کھڑی ہوتی ہوگی۔ انمول کے کندھے کانپنے لگے۔ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھنے والی تھی، مگر خود کو سنبھالا۔ میں معافی مانگتی ہوں بیگم صاحبہ، اس نے روتے ہوئے کہا۔ میں وعدہ کرتی ہوں ایسا کوئی کام نہیں کروں گی جس سے آپ ناراض ہوں۔ مجھے نوکری سے مت نکالیں، وعدہ۔ شبانہ بیگم نے حقارت سے کہا، تمہارے وعدوں کی کیا حیثیت ہے؟ انہوں نے کمرے پر ایک نظر ڈالی جیسے اس کی غربت کو تول رہی ہوں۔ یہی تمہاری جگہ ہے، یہی تمہاری حد ہے۔ انمول نے سر جھکا لیا، آنسو فرش پر ٹپک رہے تھے۔ مجھے بس کام کرنے دے بیگم صاحبہ، میں خاموش رہوں گی، کسی سے بات نہیں کروں گی۔ شبانہ بیگم نے سرد لہجے میں کہا،
یاد رکھو، اگر یہ شکایت بھی میرے کان تک پہنچی نا تو تمہیں اس حویلی سے ایسے نکالوں گی کہ دوبارہ دروازہ بھی نصیب نہیں ہوگا۔ انمول نے لرزتی آواز میں کہا۔ جی میں سمجھ گئی ہوں، اچھی طرح سمجھ لو، وہ مڑتے ہوئے بولی، اور اپنے خواب دفن کر دو۔ ہمارے خاندان میں تم جیسے لوگوں کے لیے صرف خدمت ہے، رشتہ نہیں ہے۔ دروازہ بند ہونے کی آواز آئی۔ انمول وہیں کھڑی رہ گئی تھی، گال جل رہا تھا، دل اس سے زیادہ۔ اس نے آہستہ آہستہ آنسو پونچھے مگر آنسو رکتے نہیں تھے۔ اس نے خود سے وعدہ کیا کہ وہ اور خاموش رہے گی اور بھی چھوٹی بن جائے گی، بس نوکری بچانے کے لیے۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ دوپہر کی دھوپ حویلی کے پچھلے حصے پر بے رحمی سے پڑ رہی تھی۔ اینٹوں کی دیوار کے ساتھ لگی نلکی کے نیچے انمول نیم جھکی بیٹھی کپڑے دھو رہی تھی۔ پانی کی چپک چپک کے ساتھ صابن کی بو فضا میں پھیلی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے پر صبح کا تھپڑ اب بھی صاف جھلک رہا تھا، ہلکی سی سوجن آنکھوں کے نیچے، سیاہ ہلکے۔ وہ خاموشی سے کام میں لگی تھی، جیسے ہر رگ میں بس ایک ہی دعا اٹکی ہو، نوکری بچی رہے۔ وہ کپڑے نچوڑ ہی رہی تھی کہ دائیں جانب کسی کے ہونے کا احساس ہوا۔ قدموں کی آہٹ نہیں تھی، بس ایک موجودگی۔ اسے چوم کر پلٹ کر دیکھا، سامنے کوئی اور نہیں، سلطان خان کھڑا تھا، سفید شلوار قمیض میں ملبوس، سینے پر ہاتھ باندھے، بال سلیقے سے جمے ہوئے تھے، چہرے پر وہی وقار مگر آنکھوں میں عجیب سی بے چینی تھی۔ لگتا تھا پنچایت جانے کے لیے مکمل تیار ہے۔ انمول فوراً کھڑی ہو گئی۔ السلام علیکم صاحب۔ سلام کے ساتھ ہی اس نے نظریں جھکا لیں اور دوبارہ کپڑوں کی طرف متوجہ ہو گئی، جیسے یہی اس کی دنیا ہو۔ سلطان ایک لمحہ اسے دیکھا، پھر بولا، صبح کیا ہوا تھا؟ انمول کے ہاتھ ذرا سے رک گئے تھے، پھر وہی رفتار پکڑ لی۔ کچھ نہیں صاحب، وہ ہلکی سی مسکراہٹ لانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے بولی، ہماری یہی اوقات ہے۔ اس نے قدرے سخت لہجے میں کہا، سیدھی بات کرو۔ انمول نے سانس بھری۔ میں آپ سے گزارش کرتی ہوں صاحب، میرے اوپر کرم نوازی نہ کریں۔ وہ نظریں جھکاتے بولتی رہی، آپ کی والدہ کو پسند نہیں ہے، میں جانتی ہوں، آپ اس خاندان کے پہلے وارث ہیں اور اس گاؤں کے سردار بھی۔ وہ ایک لمحے کو رکی، آواز بھر آ گئی تھی، لیکن میں مجبور ہوں، میرا آگے پیچھے کوئی نہیں ہے۔ اگر بڑی بیگم نے مجھے کام سے نکال دیا تو میں کہیں کی نہیں رہوں گی۔ سلطان نے بے اختیار ایک قدم آگے بڑھایا۔ تمہیں کوئی نوکری سے نہیں نکالے گا۔ اس کی آواز پختہ تھی۔ جب تک میں یہاں ہوں کوئی تمہیں ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا۔ انمول نے چوم کر اس کی طرف دیکھا، پھر فوراً نظریں چرا لی۔ صاحب جب آپ مجھے پسند نہیں کرتے، مجھے دیکھنا نہیں چاہتے، جب میری اوقات آپ کے سامنے دو کوڑی کی ہے، تو پھر آپ میرے لیے اتنا کچھ کیوں کر رہے ہیں؟ سلطان کے ہونٹ کھلے جیسے کچھ کہنے والا ہو۔ اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے وہی بات چمکی جو وہ کہنا چاہتا تھا کہ رات کے الفاظ امی کی وجہ سے تھے۔ وہ سب ایک ڈھال تھی، مگر اگلی لمحے خاموش ہو گیا تھا۔ چند لمحے گزر گئے تھے، صرف پانی کی آواز رہ گئی تھی اور دھوپ میں اڑتی ہوئی گرد۔ وہ اس کے چہرے کو دیکھتا رہا، جیسے کسی فیصلے کے دہانے پر کھڑا۔ پھر اس نے آہستہ مگر واضح لہجے میں کہا، بہت جلد تمہیں پتہ چل جائے گا میں تمہارے لیے کیا کر رہا ہوں۔ انمول نے کچھ کہنا چاہا مگر الفاظ ساتھ نہ دے سکے تھے۔ سلطان نے مزید ٹھہرنا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ وہ مڑا اور تیز قدموں سے وہاں سے چل دیا تھا۔ سفید لباس دھوپ میں اور زیادہ چمک رہا تھا اور اس کی پشت آہستہ آہستہ دور ہوتی گئی تھی۔ انمول وہیں کھڑی رہ گئی تھی، ہاتھ میں بھیگا ہوا کپڑا، آنکھوں میں حسرت۔ اس نے خاموشی سے اس کی پشت کو دیکھا، جیسے کوئی سوال ادھورا رہ گیا ہو۔ پھر اس نے نظریں جھکا لیں، کپڑا نچوڑا اور کام میں لگ گئی تھی، مگر دل کہیں اور اٹکا رہ گیا تھا۔ کچھ گھنٹوں بعد پنچایت سج گئی تھی۔ پنچایت کا صحن اس وقت غیر معمولی طور پر پروقار لگ رہا تھا۔ پرانا برگد کا درخت سایہ کیے کھڑا تھا، نیچے بچھے سفید چادریں، درمیان میں قالین اور اس پر سرداری نشست۔ سلطان خاموشی سے اسی نشست پر بیٹھا ہوا تھا، چہرہ سنجیدہ، نگاہیں سامنے، مگر دل کہیں اور الجھا ہوا تھا۔ گرد و پیش میں گاؤں کے معزز بزرگ زمیندار، سفید داڑھیوں والے تجربہ کار مرد بیٹھے تھے۔ فضا میں تمباکو اور مٹی کی ملک جلی بو تھی اور ہر چہرے پر کسی نہ کسی فیصلے کی سنجیدگی لکھی تھی۔ چند لمحوں کی رسمی گفتگو کے بعد یعقوب صاحب نے کھنکار کر خاموشی توڑی۔ ان کی آواز بھاری اور فیصلہ کن تھی۔ سلطان، ہم نے تمہارے نکاح کا سوچ لیا ہے۔ سلطان نے چون کر سر اٹھایا، نظریں سیدھا اپنے دادا پر جا ٹھہری۔
2 دن پہلے دوسرے گاؤں کے سردار نے اپنی بیٹی کا رشتہ تمہارے لیے بھیجا تھا، یعقوب صاحب بولتے رہے۔ رکی، سلیقہ شعار ہے، تمیزدار ہے اور سردار خاندان کی ہے، گھر سنبھالنا جانتی ہے، ہمارے اصولوں سے واقف ہے، رسم و رواج کے مطابق چلے گی۔ انہوں نے ارد گرد بیٹھے لوگوں کی طرف دیکھا۔ پنچایت سجی ہوئی ہے، سب لوگ موجود ہیں، ہم یہیں بیٹھ کر تاریخ بھی طے کر لیتے ہیں۔ ایک لمحے کو مکمل خاموشی چھا گئی تھی، سب کی نظریں سلطان پر تھیں۔ اس نے گہری سانس لی جیسے خود کو سنبھال رہا ہوں۔ میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا آپ کو، میں شادی نہیں کروں گا۔ یہ سن کر سلیمان صاحب فوراً بول اٹھے۔ بے شک تم سردار ہو، ان کی آواز میں سختی تھی، لیکن یہ مت بھولو کہ میں تمہارا باپ ہوں اور وہ تمہارے دادا ہیں۔ ہمارے کہنے کے مطابق حکم ماننا ہوگا، یہی ادب ہے، یہی روایت ہے۔ سلطان نے نگاہیں جھکائیں، پھر آہستہ سے سر اٹھایا۔ بے شک ادب یہی ہے، لیکن اسلام کے بھی کچھ اصول ہیں۔ مرد اور عورت دونوں کو اپنی پسند سے شادی کرنے کا حق ہے۔ اگر مجھے وہ لڑکی پسند نہیں تو میں شادی نہیں کر سکتا۔ کچھ لوگ بے چینی سے پہلو بدلنے لگے تھے۔ سلطان بولتا رہا، اب لہجہ اور واضح تھا۔ زندگی 2 دن کا کھیل نہیں ہے، یہ پوری زندگی کا معاملہ ہے۔ میرے ساتھ ایک لڑکی جو جائے گی، جو ساری عمر میرے ساتھ رہے گی، میرے کمرے میں رہے گی، میرے دکھ سکھ میں شریک ہوگی۔ اس نے ایک لمحہ توقف کیا۔ میں ایسا کوئی فیصلہ نہیں لے سکتا جو مجھے نقصان پہنچائے۔ یہ کہتے ہوئے اپنے جگہ سے کھڑا ہو گیا تھا۔ اس کے قریب ہوتے ہی پوری جرگے میں ہلچل سی مچ گئی تھی۔ ادب کے تحت سب بزرگ بھی آہستہ آہستہ کھڑے ہو گئے تھے۔ سلطان نے سب پر ایک نظر ڈالی اور بلند آواز میں بولا، آپ سب کو بھی اتنا سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ زندگی میری ہے اور میں اپنی مرضی کے فیصلے لینے کا حق رکھتا ہوں۔ اس کی آواز میں نہ بدتمیزی تھی نہ گستاخی، بس صاف سچ تھا۔ اور بابا دادا، وہ ذرا نرم پڑا، اگر آپ دونوں کو میری شادی کے بارے میں اتنی دلچسپی ہے تو کم سے کم ایک دفعہ مجھ سے پوچھ لیں کہ میں کس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ جرگے میں ایک دم خاموشی چھا گئی۔ یعقوب صاحب نے اس کی طرف تیز نگاہوں سے دیکھا۔ بولو، کس سے کرنا چاہ رہے ہو؟ سلطان نے چند لمحے سوچا، اس کے ذہن میں انمول کا چہرہ ابھرا۔ دھوپ میں کپڑے دھوتے ہوئے خاموش سہمی ہوئی، مگر اس نے نظر چرا لی۔ یہ بات گھر پہ ہوگی، یہ کہہ کے وہ مرا اور پنچایت کے دائرے سے باہر نکلنے لگا۔ اس کے قدم مضبوط تھے مگر دل کی دھڑکن تیز تھی۔ پیچھے یعقوب صاحب اور سلیمان صاحب ایک دوسرے کو دیکھتے رہ گئے تھے۔ دونوں کے جبڑے بھینچے ہوئے تھے، آنکھوں میں غصہ اور بے یقینی صاف جھلک رہی تھی۔ پنچایت کا صحن خاموش تھا، مگر اس خاموشی میں ایک طوفان پل رہا تھا جو بہت جلد حویلی کی دیواروں سے ٹکرانے والا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ پورے دن معمول کے مطابق طے پا چکا تھا۔ رات کی سیاہی چاروں جانب پھیل چکی تھی۔ ڈرائنگ روم میں رات کی خاموشی بوجھ بن کر اتری ہوئی تھی۔ بھاری پردے گرے تھے، فانوس کی زرد روشنی سب کے چہروں پر سخت سائٹ ڈال رہی تھی۔ لمبے صوفوں پر گھر کے تمام افراد بیٹھے تھے، کوئی بول نہیں رہا تھا مگر ہر دل میں طوفان برپا تھا۔ سلطان خان ایک طرح صوفے پر چپ چاپ بیٹھا تھا، کونیاں گھٹنوں پر، نظریں سامنے، مگر سوچ کہیں اور تھی۔ سلیمان صاحب نے خاموشی توڑی، آواز میں غصہ دبا ہوا تھا۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولے، تم نے آج پنچایت میں کیا تماشا لگا ہے؟ لوگوں کے سامنے ہماری عزت 2 کوڑی کی کر کے رکھ دی۔ ایک دفعہ تمہیں ہماری عزت کا خیال نہیں آیا؟ لوگوں کے سامنے ہماری بات کا بھرم ہی رکھ لیتے؟ سب کیا سوچ رہے ہوں گے؟ سلطان نے اپنے گھر والوں کی ایک بات نہیں سنتا۔ باپ دادا کی بات کی اہمیت اس کی نظر میں 2 ٹکے کی ہے۔ سلطان نے آہستہ سے سر اٹھایا، آواز پرسکون مگر 2 ٹوک تھی۔ پہلی بات، میں سردار ہوں، کوئی میرے بارے میں الٹی سیدھی بات سوچ ہی نہیں سکتا۔ ہر شخص کو میرے مزاج کا علم ہے، میں کسی کے کہنے پر نہیں چلتا، وہ باپ ہو، ماں ہو، دادا ہو یا کوئی اور، میں اپنے فیصلے لینے کا عادی ہوں۔ اور دوسری اور اہم بات، وہاں آپ لوگوں کو ایسی بات کرنی ہی نہیں چاہیے تھی، یہ میرا ذاتی معاملہ ہے۔ آپ کو چاہیے تھا گھر آ کر آپ اس حوالے سے بات کرتے۔ شادی کرنا یا نہیں کرنا یہ ایک بہت پرائیویٹ معاملات ہوتے ہیں، اگر انہیں 4 دیواری میں حل کیا جائے یہی بہتر ہوتا ہے۔ بے شک میں سردار ہوں، لیکن ہمارے بھی کوئی ذاتی معاملات ہوتے ہیں جنہیں پبلک کرنا اچھی بات نہیں ہوتی۔ اگر خاندان کے لوگ میرے ذاتی فیصلے پنچایت میں لے جائیں گے تو معاملات حل نہیں ہوں گے اور بگڑیں گے۔ میں بلا وجہ وہاں ہاں کہہ دوں اور گھر آ کر نہیں بولوں، اس سے آپ لوگوں کی بات خراب بھی ہوگی۔
میں ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہتا جس سے مسائل بڑھیں۔ یعقوب صاحب نے گہری سانس لی۔ ٹھیک ہے، مان لیتے ہیں، آئندہ یہ بات پنچایت میں نہیں لائیں گے۔ ہم تمہاری ہر بات سمجھ رہے ہیں، لیکن تم نے وہاں پر عجیب طرح بات کیوں کی؟ تم اشارے سے بھی مجھے منع کر سکتے تھے، اپنے باپ کو بھی روک سکتے تھے، لیکن تمہارا رویہ اچھا نہیں تھا۔ اور دوسری بات، جو رشتہ تمہارے لیے آیا ہے اس میں خرابی کیا ہے؟ ہمیں دوسرے گاؤں کی سردار کی بیٹی پسند ہے، ہم تمہاری اسی سے شادی کروانا چاہتے ہیں۔ اگر تمہاری شادی اس سے ہو جائے گی، دونوں خاندان اور دونوں گاؤں ایک ہو جائیں گے۔ یہ بات تمہیں کیوں سمجھ نہیں آ رہی؟ بہت سے فائدے ہمیں نظر آ رہے ہیں، تمہیں سمجھداری سے فیصلہ لینا چاہیے۔ سلطان نے فوراً جواب دیا، نہیں، میں اسے شادی نہیں کر سکتا، وہ مجھے پسند نہیں ہے۔ شادی انسان اپنے لیے کرتا ہے، کسی اور کے لیے نہیں۔ زندگی مجھے گزارنی ہے، ساری زندگی وہ لڑکی میرے ساتھ رہے گی۔ میں ایسا کوئی فیصلہ نہیں لینا چاہتا جو مجھے تکلیف پہنچائے۔ کمرے میں ہلکی سے سرگوشی پھیلی ہوئی تھی۔ سلیمان صاحب بولے، آخر کیا خرابی ہے اس میں؟ خوبصورت ہے، پڑھی لکھی ہے، سردار خاندان کی ہے، کمی کیا ہے؟ تم اسے دیکھے بغیر ریجیکٹ کیسے کر سکتے ہو؟ سلطان نے سب پر ایک نظر ڈالی اور نہایت سنجیدگی سے بولا، میں کسی کو ریجیکٹ کرنے والا کوئی نہیں ہوتا، نہ مجھے اسے دیکھنا ہے اور نہ ہی مجھے اسے دیکھنے میں کوئی دلچسپی ہے۔ اس لڑکی میں کوئی کمی نہیں ہے، بلکہ کمی یہ ہے کہ میں کسی اور کو پسند کرتا ہوں، اور ابھی فی الحال میں نکاح نہیں کرنا چاہتا۔ اگر میرا نکاح کرنے کا ارادہ ہوتا، میں آپ لوگوں سے اس لڑکی کا تعارف ضرور کرواتا۔ وہ مزید کچھ کہتا اس سے پہلے ہی یعقوب صاحب کی آواز گونجی تھی، یہ نہیں ہو سکتا، نکاح تمہیں ہر قیمت پر کرنا ہوگا۔ عمر ہو چکی ہے تمہاری، نکاح کرنا ضروری ہے، سرداری تمہارے ہاتھ میں ہے، خاندان کے پہلے وارث، پہلے بیٹے ہو، تمہاری شادی کے بعد ہی دوسرے لڑکوں کا نمبر آئے گا۔ سلطان نے آہستہ سے کھڑے ہو کر کمرے میں موجود ہر شخص کو دیکھا اور سنجیدگی سے بولا، اگر اتنا ہی شوق ہے آپ کو میرا نکاح کروانے کا، اس نے صاف کہا، تو پھر لڑکی میری مرضی کی ہوگی، میں ابھی کے ابھی نکاح کے لیے تیار ہوں۔ صحیح بات ہے، میری عمر ہو چکی ہے، بہتر ہے میں اب اپنی زندگی میں سنسیئر ہو جاؤں۔ یہ کہتے ہی پورے حال میں تجسس بڑی خاموشی چھا گئی تھی۔ یعقوب صاحب نے چند لمحے بعد کہا، منظور ہے بیٹا، بس لڑکی کا نام بتاؤ۔ سلطان نے ایک لمحے کی بھی تاخیر نہ کی اور انہیں دیکھتے ہوئے بولا، انمول، مجھے انمول سے شادی کرنی ہے۔ کیا؟ ولی یکدم بول پڑا سلطان کا چھوٹا بھائی۔ سلطان بھائی، آپ ہوش میں تو ہیں؟ وہ نکرانی ہے اس حویلی کی۔ باقی سب ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، سرگوشیاں، حیرت، غصہ سب ایک ساتھ تھا۔ شبانہ بیگم کے چہرے کا رنگ بدل گیا تھا، آنکھوں میں ایسی آگ تھی جیسے بس ایک قدم اور وہ سب کو جلا ڈالے گی۔ جس بات کا انہیں خوف تھا وہ حقیقت کا روپ دھار چکی تھی۔ اسی لمحے دروازہ آہستہ سے کھلا، انمول چائے کی ٹرے لیے اندر داخل ہوئی، اس کے قدم ٹھٹک گئے، پورا کمرہ اسے گھور رہا تھا، ایسی نظریں جیسے اسے وہیں کاٹ کھائیں۔ اس کے ہاتھ کام کے تھے، چہرہ زرد پڑ گیا تھا۔ سلطان فوراً کھڑا ہو گیا، اس کی آواز پورے کمرے میں گونج گئی تھی، آج سے تم کوئی کام نہیں کرو گی۔ انمول نے بے یقین نظروں سے اسے دیکھا۔ اپنے کمرے میں جاؤ، وہ بولا، کچھ دیر میں ہم دونوں کا نکاح ہے۔ ٹرے اس کے ہاتھ سے تقریباً چھوٹ گئی تھی، دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ یعقوب صاحب غصے سے بولے، اگر تم نے یہ کیا تو تمہارا ہم سے کوئی تعلق نہیں رہے گا، نہ دھوم دھام، نہ رسم، کچھ نہیں ہوگا۔ سلطان نے سر ہلایا، مجھے منظور ہے، شادی رسموں سے نہیں نیت سے ہوتی ہے، اور انمول بھرپور لڑکی ہے، میں راضی ہوں۔ انمول مزید ایک لمحہ بھی نہیں ٹھہر سکی، نظریں جھکائے کپکپاتے قدموں سے اس بڑبڑ کوارٹر کی طرح چل دی تھی۔ پیچھے ڈرائنگ روم میں خاموش جنگ چھڑ گئی تھی، اور آگے اس کی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ اس کے انتظار میں کھڑا تھا۔ کچھ دیر بعد سرمن کوارٹر کی چھت نیچے تھی، دیواروں پر پرانی نمی کے نشان اور ایک کونے میں جلتا بلب جس کی روشنی بار بار مدھم ہو رہی تھی۔ انمول بے چینی سے کمرے میں ٹہل رہی تھی، کبھی دروازے کی طرف دیکھتی، کبھی کھڑکی کے پاس جا کر رک جاتی۔ دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ سانس لینا مشکل لگ رہا تھا۔ چند لمحے پہلے جو کچھ ڈرائنگ روم میں ابھا تھا وہ اس کے ذہن میں الجھے رسی کی طرح گھوم رہا تھا۔ نکاح؟ ابھی؟ سلطان کے الفاظ سب کچھ ایک خواب سا لگ رہا تھا، یا شاید کوئی خوفناک مذاق۔ وہ اپنے خیالوں میں ڈوبی تھی کہ اچانک دروازہ زور سے کھلا۔ انمول چونک کر پلٹی، شبانہ بیگم اندر داخل ہوئی، ان کا چہرہ غصے سے سرخ تھا، آنکھوں میں ایسی نفرت کہ انمول کا دل بیٹھ گیا تھا۔
وہ کچھ سمجھ پاتی، کچھ بول پاتی، اس سے پہلے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر پڑا۔ آواز کمرے میں گونجی اور منہ لڑکھڑا کر پیچھے ہٹی، ہونٹوں سے سسکی نکلی، آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا تھا۔ شبانہ بیگم اسے دیکھتے ہوئے چلا کر بولی، مل گیا تمہیں سکون میرے گھر میں جھگڑا کروا کر؟ تم جیسی عورتوں کو کام دینا ہی نہیں چاہیے جو آتی گھر کے مردوں کو پھنسانا شروع کر دیتی ہیں۔ بتاؤ، ملا سکون یا نہیں میرے بیٹے کو اپنے قبضے میں کر کے؟ وہ اس کے قریب آ کر مزید بولی، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ تمہاری ہمت کیسی ہوئی یہ تماشا کرنے کی؟ تمہاری وجہ سے آج ہمارے خاندان کا نام نیچے ہو رہا ہے۔ آج تک خاندان کے کسی لڑکے نے ایسا نہیں کیا جو میرا بیٹا کر رہا ہے۔ پورے خاندان میں سر اٹھا کر چلتی تھی۔ میرا بیٹا سردار ہے، سب سے زیادہ اکڑ مجھ میں تھی۔ کوئی بھی عورت میرے سامنے کھڑی ہو کر بات نہیں کر سکتی تھی، لیکن آج تم نے سب کو بات کرنے کا موقع دیا ہے۔ تمہاری وجہ سے میری عزت خاک ہوئی ہے۔ میں اس دن کو کوس رہی ہوں جس دن تم نے میرے گھر میں قدم رکھا تھا۔ تم مر کیوں نہیں جاتی؟ انمول نے کانپتے ہاتھوں سے اپنا گال تھاما۔ بیگم صاحبہ، خدا کی قسم چپ! اور ایک تھپڑ انہوں نے اس کے چہرے پر رسید کیا تھا، جس کی تاب نہ لاتے ہوئے بے اختیار 2 قدم پیچھے ہوئی تھی۔ وہ ایک بار پھر چلا کر بولی، تمہاری وجہ سے آج میرا بیٹا میرے شوہر کے سامنے کھڑا ہوا ہے۔ ہماری عزت، ہمارا نام سب مٹی میں ملا دیا تم نے۔ آج تک میرے بیٹے نے اپنے باپ سے نظر ملا کر بات نہیں کی تھی۔ آج وہ تمہاری وجہ سے اپنے باپ کے سامنے کھڑا چیخ رہا تھا، اپنے دادا سے الجھ رہا تھا، صرف تمہاری وجہ سے۔ کیا حاصل ہوا تمہیں خاندان کے مردوں کو آپس میں لڑوا کر؟ انمول رو رہی تھی، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ سب بس اس کے سر پر کیوں پھاڑا جا رہا ہے۔ وہ گھبرائے ہوئے لہجے میں بولی، مجھے کچھ نہیں معلوم تھا، میں نے کچھ نہیں کیا۔ یہ سب سلطان صاحب کی اپنی پھیلائی ہوئی پریشانی ہے، میرا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ میں شروع دن سننے روکتی آئی ہوں، مجھے ان سے کوئی محبت نہیں ہے۔ ہم دونوں الگ الگ راستے کے راہی ہیں، مجھے اس بات کا علم ہے، مگر آپ کیوں نہیں سمجھ رہی یہ بات؟ آپ گواہ ہیں، میں اس دن یہی بول رہی تھی کہ آپ مجھ سے دور رہیں، اور آپ نے باتیں سنی تھیں، پھر آپ کیوں میری بات پر یقین نہیں کر رہے؟ بیگم صاحبہ، شبانہ بیگم نے ہاتھ پھر اٹھایا، مگر اس بار وہ ہاتھ ہوا میں رک گیا تھا۔ دروازہ دوبارہ کھلا تھا، سلطان اندر داخل ہو چکا تھا۔ اس نے فوراً آگے بڑھ کر اپنی ماں کا ہاتھ تھام لیا اور انہیں انمول سے دور کر دیا تھا۔ اس کی آواز سخت تھی، غیر معمولی طور پر سخت۔ وہ انہیں دیکھتے ہوئے بولا، بس بہت ہو گیا امی، یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ یہ کون سا طریقہ ہے بات کرنے کا؟ شبانہ بیگم نے جھٹکے سے ہاتھ چرانے کی کوشش کی، تم پاگل ہو گیا اس لڑکی کے لیے، مجھے روک رہے ہو؟ سلطان نے انمول کی طرف ایک نظر ڈالی، وہ دیوار کے ساتھ لگی کھڑی تھی، کانپتی ہوئی آنکھوں سے آنسو بہتے ہوئے۔ پھر اس نے ماں کی طرف دیکھ کر کہا، یہ تماشا آپ لگا رہی ہیں، اور سن لیں، یہ میری ہونے والی بیوی ہے، آپ اس پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتی۔ اس پر ہاتھ اٹھانے کا مطلب آپ سردار کے حکم پر ہاتھ اٹھا رہی ہیں۔ بیوی؟ شبانہ بیگم کے لہجے میں زہر تھا، تم اس 2 کوڑی کی لڑکی سے شادی کرو گے؟ تمہارے اندر عقل شعور نام کی کوئی چیز باقی ہے یا نہیں؟ تم دماغ سے پاگل ہو چکے ہو، ایسے کیسے تم اپنی زندگی برباد کر سکتے ہو؟ یہ سب جذباتی فیصلے ہیں، تم اپنی زندگی خراب مت کرو۔ مردوں کے بیچ میں نے کچھ نہیں کہا، مگر تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ ہماری عزت ہے، مقام ہے، ایک نوکرانی سے شادی سردار کی کیسے ہو سکتی ہے؟ لوگ طرح طرح کی باتیں بنائیں گے، میری تربیت پر انگلی اٹھائی جائے گی۔ اگر تمہیں کسی اور کا خیال نہیں ہے، کم سے کم اپنی ماں کا ہی خیال کر لو۔ تم جس بھی لڑکی پر ہاتھ رکھو گے، میں کرواؤں گی اس سے تمہاری شادی، جتنی بھی غریب لڑکی ہو، لیکن ایک نوکرانی سے نہیں۔ سلطان کا لہجہ ایک دم فیصلہ کن ہو گیا تھا۔ ہاں، کروں گا شادی اسی نوکرانی سے، کیونکہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، اور انسان کی شادی زندگی میں ایک ہی دفعہ ہوتی ہے۔ وہ ذرا آگے آیا، اور اسلام نے مجھے حق دیا اپنی مرضی سے نکاح کرنے کا۔ نکاح ہوگا امی، مولوی کچھ دیر میں آ رہے ہیں، برائے کرم تماشا مت بنائیں۔ شبانہ بیگم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر وہ آنسو غصے کے تھے۔ تم اچھا نہیں کر رہے سلطان، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ یہ کہہ کر وہ بڑھتی اور تیزی سے کمرے سے نکل گئی تھی۔ دروازہ زور سے بند ہوا تھا، کمرے میں خاموشی چھا گئی تھی، صرف انمول کی دبی دبی سسکیاں سنائی دے رہی تھی۔ سلطان نے گہری سانس لی، پھر اس کی طرف دیکھا۔ تیار ہو جاؤ، اس نے آہستہ مگر مضبوط آواز میں کہا، مولوی آ رہا ہے۔
انمول نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ آنکھوں میں خوف تھا، حیرت تھی اور ایک انکہی التجا بھی۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، منع کرنا چاہتی تھی، سوال کرنا چاہتی تھی، مگر خوف نے اس کی آواز چھین لی تھی۔ ہونٹ ہلے مگر کوئی لفظ باہر نہیں آیا تھا۔ وہ وہیں کھڑی رہ گئی، کانپتی ہوئی، جیسے اس کی زندگی کا ایک رخ ایک ہی لمحے میں بدل چکا ہو۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ نکاح کے لیے چند گھنٹے بعد حال میں خاموشی کا عجیب بوجھ اترا ہوا تھا۔ یہ وہی بڑا سا کمرہ تھا جہاں عام دنوں میں کہہ کے مہمانوں کی آمد و رفت اور رسم و رواج کی باتیں ہوا کرتی تھیں، مگر آج فضا میں سنجیدگی، ناگواری اور نہ چاہتے ہوئے فیصلوں کی ٹھنڈک بسی ہوئی تھی۔ دیواروں پر آویزاں پرانی تصویریں، قالین پر جمی ہوئی شکنیں اور چھت سے لٹکتا مدھم بلب سب اس لمحے کے گواہ بنے کھڑے تھے۔ انمول کو سادہ سے کپڑوں میں ہال کے کونے میں بٹھایا گیا تھا۔ کوئی خاص دلہن کا جوڑا نہیں، نہ بھاری زیور، نہ بناؤ سنگھار، بس لال دوپٹہ جو کسی نے خاموشی سے اس کے سر پر رکھ دیا تھا، گھونگھٹ کی طرح اس کے چہرے پر جھکا ہوا تھا۔ وہ دوپٹے کے نیچے سے فرش کو دیکھ رہی تھی، جیسے آنکھ اٹھانے کی ہمت ہی نہیں ہو۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، سانسیں بے ترتیب تھیں اور ہاتھ بے اختیار ایک دوسرے میں الجھے ہوئے تھے۔ اس کے برابر میں سلطان خان بیٹھا تھا، سیدھا، خاموش، مضبوط اعصاب کے ساتھ۔ اس کے چہرے پر کوئی مسکراہٹ نہیں تھی، مگر آنکھوں میں ایک عجیب سی پختگی تھی، جیسے وہ جو کرنے جا رہا ہے اس کی قیمت جانتا ہو اور پھر بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہو۔ اس نے ایک لمحے کے لیے انمول کی طرف دیکھا، پھر نظریں سامنے جما لی تھیں۔ کمرے میں موجود ہر چہرہ ناراض تھا، کوئی نظریں چرا رہا تھا، کوئی دانت بھینچ کر بیٹھا تھا اور کوئی جان بوجھ کر بے رخی سے دیوار کو گھور رہا تھا۔ یہ خاموش ناراضی لفظوں سے کہیں زیادہ بھاری محسوس ہو رہی تھی۔ مولوی صاحب نے کھنکار کر خاموشی توڑی۔ ان کی آواز حال میں صرف گونجی، سردار سلطان خان صاحب، کیا مجھے نکاح پڑھانے کی اجازت ہے؟ سلطان نے بغیر کسی توقف کے سر ہاں میں ہلایا۔ جی اجازت ہے۔ مولوی صاحب نے رجسٹر کھولا، اینک درست کی، پھر انمول کی طرف متوجہ ہوئے۔ انمول بنت نعیم احمد، آپ کا نکاح سردار سلطان خان ول سلیمان خان سے طے کیا جاتا ہے، مہر مقررہ کے عوض۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ انمول کے دل کی دھڑکن اور تیز ہو گئی تھی، اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی۔ اسے لگا جیسے وقت رک گیا ہو، ذہن میں خوف، بے بسی، حیرت اور تقدیر سب ایک ساتھ گڈمڈ ہو گئے تھے۔ چند لمحے خاموش رہی، پھر بہت دھیمی مگر صاف آواز میں بولی، جی قبول ہے۔ مولوی صاحب نے دوبارہ سوال دہرایا، انمول بنت نعیم احمد، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ اس بار اس کی آواز تھوڑی مضبوط تھی، مگر آنکھوں کے کناروں سے نمی بہہ گئی۔ جی قبول ہے، تیسری مرتبہ پوچھا گیا، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ انمول نے ہلکا سا سر جھکایا، جیسے خود کو سنبھال رہی ہو، پھر کہا، جی قبول ہے۔ مولوی صاحب نے نکاح نامہ آگے بڑھایا۔ انمول کے ہاتھ کانپ رہے تھے جب اس نے دستخط کیے۔ قلم کاغذ پر ذرا سا لرزا، مگر نام صاف لکھا گیا۔ اس کے بعد مولوی صاحب سلطان کی طرف متوجہ ہوئے۔ سردار سلطان خان ول سلیمان خان، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ سلطان نے گہری سانس لی اور صاف مضبوط لہجے میں بولا، جی مجھے یہ نکاح قبول ہے۔ سوال 3 بار دہرایا گیا اور تینوں بار جواب وہی رہا۔ پوری یقین کے ساتھ مولوی صاحب نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ کمرے میں موجود چند لوگوں نے رسمی طور پر ہاتھ اٹھا لیے، مگر بیشتر کے چہرے اب بھی سخت تھے۔ دعا ختم ہوئی تو مولوی صاحب نے نکاح مکمل ہونے کا اعلان کر دیا۔ انمول نے دوپٹے کے اندر آنکھیں بند کر لی۔ اسے نہیں معلوم تھا آگے کیا ہوگا، بس اتنا جانتی تھی کہ اس لمحے کے بعد اس کی زندگی پہلے جیسی نہیں رہے گی۔ سلطان نے آہستہ سے اس کی طرف دیکھا، جیسے کہنا چاہتا ہو کیا پیچھے ہٹنے کا کوئی راستہ نہیں، مگر وہ اکیلی بھی نہیں ہے۔ نکاح کے بعد اسے خاموشی سے اس کمرے میں پہنچا دیا گیا تھا جب اس کا مقدر ٹھہرا تھا۔ کمرہ کشادہ تھا، مگر اجنبی دیواروں پر ہلکے رنگ، ایک طرف بڑا سا بستر، سائڈ ٹیبل پر جلتا ہوا لیمپ اور پردوں کے پیچھے سے آتی مدھم روشنی، سب کچھ موجود تھا، مگر اس کے دل کو کہیں قرار نہ تھا۔ وہ بستر کے کنارے بیٹھی ہوئی تھی، ہاتھ گود میں رکھے، انگلیاں آپس میں الجھی ہوئی تھی، دماغ جیسے اچانک آئے طوفان کے بعد سن ہو گیا ہو۔ ابھی چند گھنٹے پہلے تک وہ نوکرانی تھی اور اب اس لفظ کی ذمہ داری اس کی سانسوں پر بوجھ بن کر بیٹھ گئی تھی۔ دروازہ آہستہ سے کھلا، قدموں کی آواز سن کر وہ چونکی۔ سلطان خان اندر داخل ہوا تو اسے دیکھتی ہوئے بے اختیار کھڑی ہو گئی۔ اس کے چہرے پر گھبراہٹ صاف جھلک رہی تھی۔
سلطان نے ایک لمحہ اسے دیکھا، پھر معمول کے لہجے میں بولا، کیا ہوا؟ بیٹھ جاؤ، یوں کیوں کھڑی ہو گئی ہو؟ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، آواز لرزتی ہوئی تھی۔ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ 2 دن پہلے آپ نے مجھ سے کہا تھا آپ مجھے پسند نہیں کرتے، پھر آج اپنی امی کے سامنے یہ کیوں کہا کہ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ یہ سب کیا ہے؟ سلطان چند قدم آگے آیا، اس کے سامنے رکا نہیں، بس کمرے میں ٹہلتے بولا، وہ لوگ میری شادی دوسرے گاؤں کی لڑکی سے کروا رہے تھے، میں اسے پسند نہیں کرتا۔ تم سب سے بہتر آپشن ہو، میرا خیال رکھتی ہو، میرے کام کرتی ہو، اس لیے میں نے تم سے شادی کی ہے۔ وہ سارے ہلاتی بولی، آنسو پوچھتے ہوئے بولی، نہیں، آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں، آپ کی آنکھوں میں سب نظر آتا ہے۔ سلطان نے رک کر اسے دیکھا، لہجہ نرم مگر پختہ تھا۔ جب سب پتا ہے تو پھر سوال کیوں کر رہی ہو؟ بیٹھ جاؤ، یوں کھڑی کیوں ہو؟ وہ پھر رونے لگی۔ آپ کے گھر والے مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے، وہ مجھے پسند نہیں کرتے، آپ کو یہ سب نہیں کرنا چاہیے تھا، میرا اور آپ کا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ یہ سن کر سلطان سیدھا اس کے پاس آیا، اس کے ہاتھ تھام لیے، گرفت مضبوط تھی مگر اذیت نہیں تھی۔ جب تک سلطان خان زندہ ہے، اس سے جڑی ہوئی عورت یعنی تمہیں کوئی آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتا۔ میں اتنی طاقت رکھتا ہوں کہ جو نظر ڈالے اس کی آنکھیں نوچ لوں۔ آپ بیٹھ جاؤ۔ اس کے لہجے میں ایسا یقین تھا کہ اس کے قدم خود بخود بستر کی طرف مڑ گئے تھے۔ وہ خاموش ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ کمرے میں چند لمحے مکمل خاموشی رہی، صرف لیمپ کی ہلکی سی بنبناہٹ سنائی دے رہی تھی۔ سلطان نے بھی کچھ نہیں کہا، پھر اس نے آہستہ سے اس کی طرف دیکھا۔ اب تم میری بیوی ہو اور مجھے یہ حق ہے، یہ خواہش ہے کہ میں تمہارے قریب آؤں، کیا اجازت ہے؟ یہ سوال اس کے لیے نیا تھا، غیر متوقع بھی۔ وہ گھبرا گئی تھی، سانسیں تیز ہو گئی تھیں، چند لمحے نظر اٹھانے کی ہمت نہیں، پھر اس نے سر جھکا دیا۔ یہ لفظوں کے بغیر دیا گیا جواب تھا مگر واضح تھا۔ سلطان کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی، اس نے قدم آگے بڑھایا، فاصلے کو کم کیا مگر اس حد تک جہاں خوف کی جگہ اعتماد نے لے لی تھی۔ اس نے آہستگی سے کہا، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو شروع ہوا ہے اسے میں نبھاؤں گا۔ کمرہ وہی تھا مگر فضا بدل چکی تھی۔ اس کے دل کی دھڑکن اب بھی تیز تھی مگر اس میں اب صرف خوف نہیں تھا، کہیں نہ کہیں ایک نئی زندگی کی دستک سنائی دے رہی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے اس کے نزدیک ہوتا جا رہا تھا، دونوں کے درمیان موجود ہر پردے کو گراتا جا رہا تھا۔ دوپہر کی دھوپ لان میں پھیلی ہوئی تھی، گھاس پر پڑی روشنی آنکھوں کو چبھتی نہیں تھی مگر اس کے دل میں ایک عجیب سی جلن تھی۔ وہ خاموشی سے بالکنی میں کھڑی نیچے لان کو دیکھ رہی تھی۔ درختوں کے سائے ہلکی ہوا کے ساتھ جنبش میں تھے مگر اس کے اندر سب کچھ ساکت تھا۔ رات نے اس کی زندگی کے جھٹکے میں بدل دی تھی اور وہ اب تک اس تبدیلی کو پوری طرح قبول نہیں کر پائی تھی۔ نام، رشتہ، مقام، سب کچھ یکدم بدل گیا تھا مگر دل وہی کا وہی تھا، خوف اور سوالوں کے درمیان مہلک۔ وہ انہی خیالوں میں گم تھی کہ اچانک دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ اس نے چونک کر پلٹ کر دیکھا، کمرے میں سلیمان صاحب، یعقوب صاحب اور شبانہ بیگم داخل ہو چکے تھے۔ اس کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ اس نے فوراً دوپٹہ درست کیا اور بالکنی سے نکل کر کمرے کے کونے میں آ کھڑی ہوئی تھی۔ نظریں جھکی ہوئی تھیں مگر دل کی دھڑکن اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ سلیمان صاحب نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا، پھر سخت لہجے میں بولے، کتنے پیسے لوگی ہمارے بیٹے کی جان چھوڑنے کے لیے؟ ابھی کبھی اس گھر سے تمہیں دور کر دیتے ہیں، اگر دوبارہ سلطان کی زندگی میں قدم رکھنے کی جرت کی تو تمہارا برا حشر کر دیں گے۔ اس نے ہمت جمع کی، آواز کانپ رہی تھی مگر الفاظ صاف تھے۔ میری ان سے اب شادی ہو چکی ہے صاحب، میں اب ان کی بیوی ہوں، میں انہیں چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی۔ یہ سنتے شبانہ بیگم آگے بڑھی، آنکھوں میں غصہ اور نفرت بھری ہوئی تھی۔ خبردار، جو تم نے میرے شوہر سے مخاطب ہونے کی جرت کی، جو سلیمان کہہ رہے ہیں وہی تمہیں کرنا ہوگا، ابھی کے ابھی تمہیں یہاں سے نکالیں گے۔ وہ مزید کچھ کہتی اس سے پہلے ہی ڈریسنگ روم کا دروازہ کھل گیا۔ سلطان باہر آیا، اس کے قدموں کی آواز سنتے کمرے کا ماحول بدل گیا تھا۔ تینوں ایک لمحے کے لیے ساکت رہ گئے تھے۔ انمول بھی حیران رہ گئی تھی، اسے معلوم ہی نہیں تھا کہ وہ کمرے میں موجود ہے۔ سلطان نے گہری نظر ان تینوں پر ڈالی اور سخت لہجے میں بولا، کس کی اجازت سے آپ تینوں میرے کمرے کے اندر آئے ہیں اور میری بیوی کو کھڑے ہو کر دھمکا رہے ہیں؟ وہ انمول کے قریب آ کر رکا۔ جب اس نے کہہ دیا ہے کہ وہ میری زندگی میں رہنا چاہتی ہے تو پھر آپ تینوں دور کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ یعقوب صاحب نے بے چینی سے کہا، پاگل مت بنو،
ابھی گاؤں کو نہیں پتا، خاندان کو نہیں پتا، اگر پتہ چل گیا تو کتنی بدنامی ہوگی۔ لوگ کیا کہیں گے کہ گاؤں کے سردار نے ایک نوکرانی سے شادی کی ہے۔ طرح طرح کی باتیں بنیں گی۔ سلطان کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے سوچ کا سایہ آیا، پھر اس کی آواز اور مضبوط ہو گئی۔ اگر ایسی بات ہے تو میں اپنی بیوی کو لے کر شہر شفٹ ہو جاتا ہوں، گاؤں کا نظام بھی سنبھالوں گا اور شہر کا بزنس بھی، کیونکہ میں انمول کو نہیں چھوڑ سکتا۔ وہ صرف بیوی نہیں، میری محبت ہے، اور محبت سے انسان کبھی دستبردار نہیں ہوتا۔ سلمان صاحب غصے سے بولے، تم اپنے ماں باپ، دادا، خاندان کو چھوڑ کر جانا چاہتے ہو اس 2 کوڑی کی لڑکی کے لیے؟ یہ سن کر سلطان چیخ پڑا، یہ 2 کوڑی کی لڑکی نہیں ہے، میری بیوی ہے، اور آج آپ تینوں کو بتا رہا ہوں، آج شام تک میں یہاں سے جا رہا ہوں، آپ تینوں جا سکتے ہیں۔ کمرے میں ایک لمحے کے لیے مکمل خاموشی چھا گئی۔ شبانہ بیگم، سلیمان صاحب اور یعقوب صاحب نے انمول پر ایک ایسی نظر ڈالی جس میں نفرت، دھمکی اور شکست سب کچھ شامل تھا۔ پھر بغیر کچھ کہیں وہ پلٹے اور کمرے سے باہر چلے گئے تھے۔ دینوں کے جانے کے بعد کمرے میں عجیب سی خاموشی اتر آئی تھی۔ دروازہ بند ہوتے ہی جیسے ساری آوازیں، سارے طنز، ساری دھمکیاں دیواروں کے پیچھے رہ گئی تھیں۔ وہ اس کی طرف مڑا تو دیکھا انمول سر جھکائے کھڑی تھی، کندھے ہلکے ہلکے لرز رہے تھے، سرخیاں اب اس کے اختیار میں نہیں تھیں۔ وہ چند قدم اس کے پاس پہنچا اور بغیر کچھ کہے اسے اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ اس لمس کے ساتھ ہی جیسے اس کے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا تھا، وہ اس کے سینے سے لگ کر زور زور سے رونے لگی تھی۔ ہاتھ اس کی قمیض میں مٹھی کی صورت جکڑ گئے تھے، جیسے اگر چھوڑ دیا تو سب کچھ چھن جائے گا۔ وہ خاموشی سے اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرتا رہا، اسے سہارا دیتا رہا۔ کچھ لمحوں بعد وہ خودیوں سے الگ ہوئی، آنکھیں سرخ تھی، چہرہ آنسوؤں سے تر۔ اس نے نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا، آواز بھری ہوئی تھی مگر سوال صاف تھا، یہ سب کیوں کیا آپ نے؟ آج آپ مجھے سچ بتائیں، میں ایک نوکرانی ہوں اور آپ ایک سردار، آپ کیسے مجھے اپنی زندگی میں شامل کر سکتے ہیں؟ وہ چند لمحے خاموش رہا۔ اس خاموشی میں کوئی الجھن نہیں تھی، صرف یادیں تھیں۔ پھر اس نے گہری سانس لی اور آہستہ مگر ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، جس دن تم پہلی بار کام مانگنے کے لیے جرگے پر آئی تھی، اس دن تمہیں دیکھ کر مجھے پیار ہو گیا تھا۔ زندگی میں پہلی بار کسی لڑکی کو دیکھ کر میرے دل میں ایسے جذبات آئے تھے جنہیں میں خود نہیں سمجھ سکا۔ وہ چند قدم پیچھے ہو کر بیٹھ گیا، جیسے یادوں کا بوجھ کندھوں پر آ گیا۔ میں نے جان بوجھ کر تمہیں اپنی حویلی میں کام دیا، حالانکہ ہمارے پاس ملازموں کی کوئی کمی نہیں تھی۔ بس ایک بہانہ چاہیے تھا کہ تمہیں اپنے قریب رکھ سکوں، تمہیں دیکھ سکوں۔ اس کی آواز میں اعتراف کی سچائی تھی۔ مجھے نہیں معلوم یہ محبت کب عادت بنی اور عادت کب عشق میں بدل گئی، بس اتنا جانتا ہوں کہ ایک دن احساس ہوا کہ اگر تم نہ ہو تو یہ حویلی، یہ سرداری، یہ سب کچھ بے معنی ہے۔ اس کی باتیں سن کر ساکت کھڑی تھی، آنسو اب بھی بہ رہے تھے مگر ان میں خوف کم اور حیرت زیادہ تھی۔ امی کہتی ہیں کہ تم سے شادی کروں گا تو عزت گھٹ جائے گی، اس نے تلخی سے مسکرا کر کہا، لیکن میرا کہنا ہے کہ اگر میں تم سے شادی نہ کرتا تو میں خود ٹوٹ جاتا، میں سکون سے نہیں رہ پاتا۔ وہ اٹھ کر اس کے سامنے آ کھڑا ہوا، تمہارا میرے خاندان سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، تمہارا صرف مجھ سے تعلق ہوگا۔ ہم دونوں اپنی زندگی نئی طریقے سے شروع کریں گے، ایک اپنا گھر بسائیں گے جہاں میں اور تم ہوں گے۔ زندگی ہمیں دونوں کو گزارنی ہے، کسی اور کو نہیں۔ اس نے نرمی سے اس کے ہاتھ تھام لیے۔ میں تم سے صرف اتنا چاہوں گا کہ تم امیدیں صرف مجھ سے رکھنا، کسی اور سے نہیں۔ انمول کی پلکیں کانپیں، اس نے دھیمی آواز میں پوچھا، آپ سچ میں مجھ سے پیار کرتے ہیں؟ اس نے بغیر کسی توقف کے سر ہاں میں ہلا دیا تھا۔ ہاں، یہ ایک لفظ اس کے دل کے سارے بند دروازے کھول گیا تھا۔ وہ بے اختیار آگے بڑھی اور اس کے گلے سے لگ گئی تھی، آواز اس کے سینے میں دب گئی تھی مگر الفاظ صاف تھے۔ میں بھی آپ سے بہت پیار کرتی ہوں، جب آپ میری مدد کرتے تھے، میرا ساتھ دیتے تھے، میں آپ کو بتا نہیں سکتی میرے جذبات کیسے بدلنے لگے تھے۔ وہ روتے روتے مسکرا دی، میں آپ کی شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اپنایا۔ اس نے اسے اور قریب کر لیا، جیسے دنیا کی ہر دیوار اسے ایک حصار کے باہر رہ گئی ہو۔ کمرے میں شام کی روشنی اترنے لگی تھی، باہر شاید طوفان تھے، مخالفتیں تھیں مگر اس لمحے ان دونوں کے لیے صرف ایک حقیقت تھی، وہ ایک دوسرے کے تھے اور یہی ان کی جیت تھی۔